अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने फेवरेट नावल की न्यू एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। कहानी के आगाज़ से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नईम साहब 3 दिन हस्पताल में रहे और ज़ीशान इनके साथ रहा। ज़ीशान, महर और नौरीन बेगम सब नईम साहब को लेकर घर वापस आ गए थे। महर गाड़ी से सामान निकाल रही थी कि इतने में ज़ीशान आके कहने लगा, महर तुम रहने दो, मैं सामान लेकर आता हूँ। महर कुछ नहीं कहती है। ज़ीशान महर का बहुत ख्याल रख रहा था। ज़ीशान अपने घर चला जाता है तो रात के वक्त वकास महर को बार बार कॉल करने लगता है, लेकिन महर कॉल रिसीव नहीं करती। वो तो बस जैसे चुप सी हो गई थी। सुबह सवेरे महर उठ जाती है, घर का सारा काम करती है। नौरीन बेगम जैसे ही कमरे से बाहर आती हैं तो घर का कोना कोना देखती हैं, जो बिल्कुल साफ था और हर चीज़ अपनी जगह पर थी। और महर सहन में चारपाई पर बैठी होती है। नौरीन साहिबा बेटी को आवाज़ देती हैं, महर क्या बात है, आज तो तुमने इतना जल्दी काम ख़त्म कर दिया। अब क्या मैं पूरा दिन ऐसे ही फारिग बैठी रहूँगी? कुछ नहीं अम्मी, आप बताएं, बाबा जाग गए? नहीं, अभी सो रहे हैं। अच्छा अम्मी। इतने में महर के मोबाइल पर नायला की कॉल आने लगती है। नौरीन बेगम कहती हैं, महर तुम्हारा मोबाइल बज रहा है कमरे में। जी अम्मी, मैं देखती हूँ। महर कमरे में चली जाती है और नायला से बात करने लगती है। नायला कहती है, हेलो महर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे यार क्या बताऊँ, आज हम वकास भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अम्मी ने बुलाया है मुझे, अगर वक्त मिला तो तुमसे मुलाकात करने भी आऊँगी। महर की आंखों से वकास का नाम सुनते ही अश्क बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अच्छा नायला, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम है। अरे महर मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो महर। लेकिन महर कॉल काट देती है। इतने में ही ज़ीशान नायला के कमरे में आ जाता है। क्या हुआ भाभी, किससे हेलो हेलो कर रही हैं? कुछ नहीं ज़ीशान, महर से बात कर रही थी, लेकिन इसने कॉल काट दी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। वैसे ज़ीशान, कल अस्पताल में महर का चेहरा देखा था तुमने? कैसे हो गया था जब नईम चाचू ने इसका हाथ तुम्हारे हाथ पर रखा था? हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। और फिर ज़ीशान नायला के पास आकर बैठ जाता है तो नायला कहती है, क्या हुआ? भाभी पता नहीं क्यों जब मैं महर को देख रहा था तो वो मुझे खुश नहीं लग रही थी। इसकी आंखों में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। इसकी नज़रें जैसे किसी और को ढूंढ रही थी। पता नहीं वो क्यों ऐसे कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ मुझे बताती भी नहीं। पता नहीं कब समझेगी ये मुझे। तो नायला कहने लगती है कि अरे भाई परेशान ना हो, शादी के बाद वो तुम्हें समझ जाएगी। नहीं भाभी, मैं चाहता हूँ वो मुझे पहले समझे। ज़ीशान भाई, इतना परेशान ना हो आप। और हाँ, जल्दी से मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। हसन पता नहीं कब आएंगे। अच्छा भाभी, आएँ, चलता हूँ लेकर आपको। वकास के घर वाले जब लड़की देख कर आते हैं तो वकास घर पर ही होता है। नायला कहती है, भाई भाभी इतनी खूबसूरत थी कि क्या बताऊं, बिल्कुल जैसे चांद का टुकड़ा। नायला, पागल हो गई हो क्या? कब से कही जा रही हो भाभी भाभी? नहीं है तुम्हारी भाभी। और मैं बता दूं कि मैंने शादी के लिए भी कोई हाँ नहीं की। कान खोल कर सुन लो सब। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। नायला ने कभी पहले वकास को ऐसे चीखते और परेशान होते नहीं देखा था। अम्मी, कि भाई को क्या हो गया? ये तो कभी ऐसे बात नहीं किया करते थे, ये अचानक ऐसी तब्दीली क्यों आ रही है? नायला समझ जाती है कि ये सब कल की बात का असर है और वो दिल ही दिल में कहती है, महर तुमने तो मेरे भाई को तोड़ कर ही रख दिया। इनकी आंखों में जो मोहब्बत है तुम्हारे लिए वो साफ नज़र आ रही है। वकास फ़ौरन से बात करने के लिए महर के घर चला जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। नौरीन बेगम दरवाज़ा खोलती हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम वकास बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चाचू कैसे हैं? वो भी ठीक है, अपने कमरे में हैं। तुम आओ बैठो। अच्छा, महर नज़र नहीं आ रही? बेटा महर तो अपने कमरे में होगी। अच्छा चाची, मैं चाचू को मिलकर आता हूँ। वकास अपने चाचू नेम के पास चला जाता है। वहाँ इनकी खैरियत पूछता है, लेकिन इसकी नज़रें साफ महर के कमरे की तरफ होती हैं। नईम साहब कहते हैं, वकास बेटा और सुनाओ, सलीम कैसा है? बाबा ठीक हैं चाचू। अच्छा किया जो तुम आ गए, वरना मैं अकेले बैठ बैठ कर तंग आ गया था। अब कुछ बातें करूँगा तुमसे तो जी लग जाएगा। सही कहा ना मैंने? लेकिन वकास की आंखें तो बस उसके कमरे की जानिब ही थीं। नईम साहब वकास की तरफ देख रहे थे। वकास, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन वकास कुछ सुन नहीं रहा था। नईम साहब फिर से कहने लगे, वकास। और वकास चौंक कर कहता है, जी चाचू जी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात पर ज़रा तवज्जो नहीं दे सका। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। कोई परेशानी है क्या? तब तक नौरीन साहिबा चाय लेकर कमरे में आ जाती हैं और सब मिलकर चाय पीने लगते हैं। इसी तरह से 1 घंटा गुजर जाता है, लेकिन महर कमरे से बाहर नहीं आती और वकास को यूँ महर के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो सोच लेता है कि इसके कमरे में जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे नायला ने एक काम बोला था महर के लिए, महर को बताना था, लेकिन महर तो बाहर ही नहीं आ रही। नौरीन बेगम कहती हैं, अच्छा बेटा, ज़रूरी काम है तो महर के कमरे में चले जाओ और बताओ। जी चाची, मैं बता कर आता हूँ। वकास का गुस्सा अब तक 7वें आसमान पर पहुँच चुका था।
وہ مہر کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو مہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ وقاص کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا اداس چہرہ پھولوں کی طرح کھل جاتا ہے، لیکن وقاص غصے میں اپنا ہاتھ زور سے دروازے پر مارتا ہے تو مہر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ لیتی ہے۔ وقاص کہتا ہے کب سے باہر بیٹھا ہوں، کیا آواز سنائی نہیں دیتی تمہیں میری؟ اور رات سے کال کر رہا ہوں، کیوں کال نہیں اٹھا رہی؟ وقاص دھیرے بولو، امی سن لیں گی، اندر آؤ۔ وقاص اندر جاتے ہی دروازے کو لاک کر دیتا ہے۔ مہر پریشان ہو جاتی ہے، وہ مہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو مہر پیچھے کی طرف ہوتی جاتی ہے۔ مہر اچانک دیوار سے ٹکرا جاتی ہے لیکن وقاص کے قدم نہیں رکتے، وہ مہر کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ لیتا ہے اور بیچ میں مہر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے مہر میری بات کان کھول کر سن لو، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں مانا ہماری شادی کے لیے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے، کیونکہ میں عشق کرتا ہوں تم سے، تم مجھے اس طرح چھوڑ نہیں سکتی، اور تمہیں آج رات 12 بجے لینے آؤں گا میں، تم میرے ساتھ ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا، اور اب گھر والے ہمیں کبھی الگ نہیں کر سکیں گے۔ وہ مہر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مہر بس تم کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑنا، خدا را میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مہر تو وقاص کو دیکھتے ہی پگھل گئی تھی، وہ ساری باتیں بھول جاتی ہے اور وقاص کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، روتے ہوئے کہنے لگتی ہے ہاں وقاص مجھے نہیں رہنا تمہارے بنا، میں بھی بہت محبت کرتی ہوں تم سے، آج رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تم لینے آ جانا مجھے۔ اور وقاص مہر کی بات سن کر خوش ہو جاتا ہے، اب ان دونوں کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ مہر کہنے لگتی ہے خدا را اب تم یہاں سے چلے جاؤ، امی دیکھ لیں گی۔ اچھا میں جا رہا ہوں لیکن رات کو تیار رہنا۔ اور وقاص چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نورین صاحبہ مہر کے کمرے میں آتی ہیں۔ مہر وقاص چلا گیا؟ ہاں اماں وہ تو کب کا چلا گیا۔ اچھا کون سا کام تھا نائلہ کا؟ مہر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا امی کون سا کام؟ تو نورین صاحبہ کہنے لگتی ہیں کیا تمہیں نہیں پتا؟ لیکن وقاص تو یہ کہہ رہا تھا کہ نائلہ کا کچھ کام ہے، اس لیے مہر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور وہ تمہارے پاس چلا آیا تھا۔ مہر ساری بات سنتے ہی سمجھ جاتی ہے اور وہ بات کو سنبھال لیتی ہے، کہتی ہے ہاں امی نائلہ نے کچھ کتابیں مانگی تھی، وہ لینے آیا تھا۔ نورین صاحبہ بیٹی کی بات سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں اور آگے سے کچھ نہیں کہتی، لیکن مہر کو تو آج رات کا بے صبری سے انتظار تھا، لیکن وقت تو اپنی رفتار سے ہی گزر رہا تھا۔ تو رات ہو جاتی ہے اور رات کے 10 بجے ہی وہ اپنا بیگ بنانے لگتی ہے۔ اب صرف اس کو وقاص کی کال کا انتظار تھا، وہ وقاص کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اس کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس محبت کا ایک جنون تھا سر پر۔ پھر مہر اپنے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نورین صاحبہ اور نعیم صاحب دونوں ہی جاگ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ 11 بجتے ہی نورین بیگم کہتی ہیں مہر اب ہم سونے جا رہے ہیں اور تم بھی جاؤ، جا کے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ مہر کہتی ہے جی امی میں بھی سونے جا رہی ہوں، اور مہر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں وقاص بھی اپنی بائک باہر کھڑی رکھتا ہے اور پھر بیگ میں کچھ کپڑے اور پیسے رکھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں وقاص دیکھتا ہے کہ سب سو گئے ہیں اور وہ گھر سے باہر نکل کر بائک پر مہر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے بائک روک کر مہر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے ہیلو مہر بات سنو، میں باہر کھڑا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ ہاں وقاص میں آ رہی ہوں۔ اور مہر چادر اوڑھ کر بیگ اٹھاتی ہے، لیکن کمرے سے باہر نکل کر وہ نعیم صاحب کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ دونوں سکون سے سو رہے ہیں۔ مہر والدین کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے امی ابو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور پھر باہر گیٹ کی طرف جانے لگتی ہے جہاں وقاص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جاتے وقت وہ ایک بار مڑ کر گھر کی طرف دیکھتی ہے اور پھر اپنے کمرے کو دیکھنے لگتی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر کی طرف دیکھتی ہے تو اچانک اس کے دل سے آواز آتی ہے مہر تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ وعدہ بھول گئی ہو جو تم نے اپنے بابا سے کیا تھا؟ تم ایک نام محرم شخص کی خاطر اپنے بابا کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ سوچو کل لوگ کیا کہیں گے، نعیم صاحب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ مہر سوچو، اور کیا تمہارے جانے کے بعد نعیم صاحب یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے؟ نہیں مہر نہیں، اگر اس بار بھی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کیا بچا سکو گی؟ مہر کے والدین کے سوائے اس کا اپنا کوئی نہ تھا، یا تم جس کی محبت میں والدین کو اذیت میں ڈال رہی ہو، کل یہ انسان تم سے تنگ آ گیا تو کیا کرو گی؟ مہر وہ ایک لڑکا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پوری زندگی یہ داغ تمہارے ساتھ ہی ہوگا اور تمہاری آخری سانسوں تک رہے گا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ فوراً نیچے گر جاتا ہے۔ وقاص مہر کو کال کرتا ہے لیکن مہر کال ریسیو نہیں کرتی۔ مہر وہیں دروازے کو ٹیک لگا کر رونے بیٹھ جاتی ہے اور مسلسل روتی رہتی ہے۔ وقاص جو دروازے کے باہر کھڑا تھا وہ مہر کے رونے کی آوازیں سن لیتا ہے تو دروازے کے قریب آ کر کہتا ہے مہر کیا ہو گیا؟ گیٹ کھولو، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، جلدی آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ مہر تم سن رہی ہو نا میری بات؟ مہر ساری باتیں سنتی ہے لیکن جواب کوئی نہیں دیتی، اور وقاص مسلسل بات کر کر کے تھک جاتا ہے اور وہ بھی وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کیوں ہم دونوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی ہو؟ خدا را دروازہ کھولو
اور اسی طرح فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ مہر بیگ اٹھاتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے اور نماز ادا کرنے لگتی ہے، اور وقاص دروازے کو ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا ہے اور اس کا سر نیچے ہوتا ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ فجر کے وقت لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور وقاص کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ باتیں بنانے لگے کیونکہ وقاص کے سامنے بائک کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک بیگ بھی پڑا تھا۔ وقاص سر اوپر کر کے دیکھتا ہے تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے فوراً بیگ اٹھاتا ہے اور بائک لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ گھر جاتے ہی وہ اپنا بیگ کمرے میں رکھ دیتا ہے اور اپنی امی کے پاس چلا جاتا ہے۔ وقاص: کیا ہوا بیٹا، اتنی جلدی اٹھ گئے آج؟ کچھ نہیں امی، بس آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ امی، میں شادی کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے ہاں ہے، آپ لڑکی والوں کو بتا دیں۔ مجھے پتا تھا بیٹا تم وہاں کی بات نہیں ٹالو گے، میں آج ہی ان سے بات کرتی ہوں اور لڑکی کی تصویر بھی تمہیں دکھاتی ہوں۔ نہیں امی، مجھے کوئی تصویر نہیں دیکھنی۔ وقاص یہ کہہ کر فوراً کمرے میں چلا جاتا ہے۔ مہر نماز کے بعد زور زور سے رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے، یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد کر، یہ کون سا امتحان ہے میری زندگی کا؟ ایک طرف پاپا ہیں تو دوسری طرف وقاص، دونوں ہی سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں، آخر میں کیا کروں؟ خدایا مجھے کوئی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صبح مہر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ نورین صاحبہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھتی ہیں کہ مہر کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے۔ نورین صاحبہ بیٹی کو بے حال دیکھ کر فوراً مہر کے پاس چلی آتی ہیں۔ مہر، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں امی، کچھ نہیں ہوا، کیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو مہر، ہوش میں تو ہو؟ ہاں امی، اب میں ہوش میں آ گئی ہوں۔ نورین صاحبہ چپ ہو کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ وہاں وقاص کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ غصے میں آ کر ہاں کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ دوپہر میں مہر کے لیے بے چین ہونے لگتا ہے۔ وہ مہر سے بات کرنے کے لیے کال کرتا ہے اور مہر کال ریسیو کر لیتی ہے۔ وقاص کہتا ہے، خدا را مہر میری بات سنو۔ مہر کہتی ہے، وقاص ابھی کہاں ہو تم؟ میں ابھی گھر پر ہوں۔ اچھا، 1 گھنٹے میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، میرا انتظار کرنا۔ جی تو لسنرز، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا مہر کے قدم ایک بار پھر سے ڈگمگانے لگے ہیں یا وہ کرنے جا رہی ہے وقاص سے آخری ملاقات؟ جاننے کے لیے کل کے قسط لازمی دیکھیے گا، کیونکہ کل آپ کے سامنے تمام حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ اس سیریز کی ایکسائٹنگ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے چینل کو پروموٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملاقات ہوتی ہے کل انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔